نظریے سے ہمارا نظریہ بالکل مختلف ہے۔ دنیا کہتی ہے موت خاتمے کا نام ہے، ہم اعلان قبرستان میں کر رہے ہوتے ہیں کہ موت ابتدائے زندگی ہے۔ دنیا کہہ رہی ہے موت خاتمے کا نام ہے، ہم قبرستان میں اعلان کر رہے ہیں کہ موت مٹنے کا نام نہیں ہے، موت زندگی ہے۔ یہ کیا بالکل ہی نیا نظریہ لے آیا کہ موت زندگی ہے۔ دنیا کہہ رہی ہے موت فنا ہو گیا، کچھ پہنچے گا بھی نہیں، سب ختم، جو دنیا میں کر کے گئے اب ختم۔ ہم کہہ رہے ہیں نہیں، سن بھی سمجھ بھی۔ کیوں دنیا سے مختلف کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان نہیں ہے، ہم کسی نظریے کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہے۔ مکتب تشیع سوشلزم نہیں ہے، کوئی نظریہ نہیں ہے، کوئی فلسفہ نہیں ہے۔ مکتب تشیع حیات ہے، زندگی ہے، جینے کا نام ہے۔ اس لیے ہم جی کے دنیا میں جس کو آپ زندگی کہتے ہیں ہم اسے جینا کہتے ہیں۔ مرنے کو ہم زندگی اس لیے کہتے ہیں کہ جیسے لٹا کے منہ موڑا جاتا ہے، قبر میں ہم کو یقین ہے کہ علی آتے ہیں۔ تو جس کی قبر میں علی آئے وہ مرتا نہیں ہے۔ جس کی قبر میں علی آ جائے، آپ کہیں گے مولانا نے جوش خطابت میں کہہ دیا، جوش خطابت تھی انہوں نے کہہ دیا قبر میں علی آتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی کہہ سکتا ہے نا بھائی؟ تو علامہ مجلسی علیہ رحمہ کو تو نہیں جھٹلا سکتے نا۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ بہار میں لکھتے ہیں کہ جیسے ہی مرنے والے کو لٹھایا جاتا ہے، آپ کیا تو بندے کفن کھول دیتے ہیں نا؟ بندے کفن کھولنے کا نام ہی یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی آئے گا جس سے آپ کو ملنا ہے۔ بھائی واحد آپ ہیں جو بندے کفن کھولتے جائیں، پوچھے علماء تشریف فرمائیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہی علامہ مجلسی علیہ رحمہ بہار میں لکھتے ہیں کہ جیسے ہی مرنے والے کو لٹایا جاتا ہے، منکر نکیرین آتے ہیں، جیسے ہی یہ سوال کرتے ہیں من اماموں کا، اس سے بڑا حوالہ تو میرے پاس نہیں، جیسے کہتے ہیں من اماموں کا، ایک نورانی کرسی پہ مولا کائنات تشریف فرما ہوتے ہیں، کہتے ہیں آہستہ پوچھو ہمارا چاہنے والا ہے، آہستہ پوچھو ہمارا چاہنے والا ہے۔ تو جب زندگی یہاں جسے آپ زندگی کہتے ہیں، جینے کے بعد زندگی کا آغاز علی کو دیکھنا ہو، اس سے بڑی زندگی اور کیا ہے کہ علی سے ملاقات ہو؟ اس سے بڑی کوئی ہے حیات دنیا میں؟ اس سے بڑی کوئی زندگی ہے؟ اس لیے تو علامہ اقبال نے کہا نا کہ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی۔ اب تشریح نہیں کروں گا اس کی میں، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح تمام زندگی۔ علامہ اقبال نے نظریہ بدل دیا، کہنے لگے کہ جو موت کو فنا سمجھے وہ دنیا میں غافل ترین انسان ہے، اس لیے کہ زندگی کا آغاز موت کے بعد ہوتا ہے۔ یہ ہضم ہونے والی بات ہے کسی کو؟ بڑی پریشان کی بات کر گئے نا علامہ اقبال تو۔ جس نے سنا ان کا شعر سب پہنچ گئے علامہ اقبال کے پاس، کہنے لگے یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ کہنے کیا کہہ دیا میں نے؟ کہنے لگے آپ نے یہ کہہ دیا کہ موت کے بعد زندگی کا آغاز ہے، ہم کہہ رہے ہیں یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ زندگی کا آغاز ہے۔ ان کے بیٹے نے ان کی سوانح عمری میں لکھا ہے، کہنے لگے علامہ اقبال نے ان کو دیکھا، سارے جو حضرات تھے مسکرا کے کہنے لگے جب تک تمہارے پاس رہا نا مجھے موت فنا نظر آئی، آل محمد کے دروازے پہ آیا ہوں تو موت بقا نظر آئی۔ آل محمد کا دروازہ ایسا ہے جہاں موت حیات میں بدل جاتی ہے، اتنا عظیم دروازہ ہے یہ آل محمد کا، جہاں
موت ابتدائے زندگی ہو. دنیا کا نظریہ جہاں ختم ہو وہاں ہمارا نظریہ شروع ہوتا ہے. جہاں دنیا کے تخیلات کا خاتمہ ہو وہاں سے ہمارے تخیلات کا آغاز ہوتا ہے. دنیا سمجھی نہیں ہمارے فلسفے کو. ہمارا فلسفہ دنیا سے علیحدہ نہیں ہے، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ دنیا نے جتنے نظریے قائم کیے ہیں وہ غیر معصوم سے لے کے، شاید میں اس سے بڑا جملہ مرحوم کو احسان نہیں کر سکتا، دنیا نے جتنے تخیلات بنائے ہیں دنیا میں اور ربط تحریر میں لائے ہیں، وہ سارے تخیلات، وہ سارے خیالات، وہ سارے نظریے، وہ سارے فنون، وہ سارے فنون لطیفہ انسان نے لی ہیں غیر معصوم سے. میرا مکتب شروع ہی معصوم سے ہوتا ہے، ختم بھی معصوم پہ ہوتا ہے. میرا مکتب کی ابتدا بھی معصوم سے، میرے مکتب کی انتہا بھی 12ویں پر. میرا پہلا بھی علی، میرا 12واں بھی علی. ٹھیک ہے نا؟ میں اگر ایک امام کا، میرے لیے سارے محترم، میں خود متحدہ علماء محاذ ہمارے تمام مسالک کی، میں خود اس کا سینئر نائب صدر ہوں، تو اتحاد بین المسلمین ہمارا مشن ہے. بھئی میں اگر امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پڑھ دوں، آپ میں سے کوئی کھڑا ہو جائے گا کہ مولانا اتنے سالوں سے پڑھ رہے ہیں مدارس، یہ آپ نے غلط پڑھ دیا. میں کہوں گا میں نے کیا کیا؟ کہہ رہے آپ نے امام احمد ابن حنبل کا قول امام شافعی سے پڑھ دیا. تو میں نے کہا بھائی یہ کیا، وہ بھی امام تھے، وہ بھی امام تھے، انہوں نے بھی بڑی توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی، انہوں نے بھی فقہ بنایا، انہوں نے بھی فقہ بنایا. فرق کیا ہے؟ آپ فوراً کہیں کہ نہیں مولانا ان کا نظریہ الگ تھا، ان کا نظریہ الگ تھا، ان کا اجتہاد الگ تھا، ان کا اجتہاد الگ تھا، ان کی فکر الگ تھی، ان کی فکر الگ تھی، ان کی سوچ الگ تھی، ان کی سوچ الگ تھی. امام احمد ابن حنبل کے نظریے کو، قول کو آپ نے امام شافعی سے پڑھ کر کتنی بڑی غلطی کر دی. واحد میرے 12 ہیں جس کے لیے علماء کہتے ہیں 12 میں سے کسی کا بھی قول پڑھ دو، اگر نام یاد نہ ہو 12 میں سے کسی کا بھی لے دو. میں نے کہا کیوں؟ قول پڑھوں چوتھے کا، نام یاد نہ ہو چھٹے کا لے لوں، 7ویں کا لے لوں، 8ویں کا لے لوں. کہا اس لیے کہ جو پہلے نے کہا وہی دوسرے نے کہا، جو دوسرے نے کہا وہی تیسرے نے کہا. اسی لیے تو چھٹے معصوم سے پوچھا تھا فرزند رسول آپ کہتے ہیں کہ سارے محمد ہیں، یہ کیوں نہیں کہا اولنا محمد اور اوسطنا محمد تو کہا، یہ کیوں نہیں کہا اولنا علی، اوسطنا علی، آخرنا علی. مولا نے کہا قدیر کا ایک علی تو برداشت نہیں ہوا، یہ 12 علی کیسے برداشت ہوتے؟ ایک علی برداشت نہیں ہو رہا مسلمانوں کو. کیوں؟ عجیب جملے لکھے ہیں، درود پڑھے محمد والا. پیتا پاک سرکار آوازیں بلندر سلوات. حیات القلوب میں کی ایک حدیث یاد آ گئی اور چھٹے معصوم سے، اور راوی ہیں جناب ابو بصیر. جناب ابو بصیر وہ صحابی تھے جو بہت زیادہ چھٹے امام سے محبت کرتے تھے اور آخری زمانے میں آنکھوں سے نابین ہو گئے تھے اور امام پر جان چھڑکتے تھے وہ. اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا فرزند رسول موت سے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ مولا نے کہا ہاں کیوں نہیں ہے ابو بصیر، موت سے بچنے کا راستہ ہے. کہا فرزند رسول موت سے بچنے کا کیا راستہ ہے؟ کہا ابو بصیر جا کے دیکھیے گا حیات القلوب کی 6 جلد میں
ٹھیک ہے؟ کہا ابو بصیر جب انسان مر جاتا ہے نا، اور یہی عمار کو میں ہدیہ کر رہا ہوں، عمار رضا رضوی کو یہی میں تحفہ قبر میں بھیج رہا ہوں، کہا جب انسان مر جاتا ہے اور اسے نہلا اور دھلا دیا جاتا ہے اور قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے، ایک طرف اس کی نمازیں ہوتی ہیں، بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں حدیث معصوم کی، ایک طرف اس کی نمازیں ہوتی ہیں، ایک طرف اس کے روزے ہوتے ہیں، ایک طرف اس کے نیک اعمال ہوتے ہیں، ایک طرف اس کے حقوق العباد ہوتے ہیں، وہ جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں وہ چاروں طرف گھومتے رہتے ہیں۔ ابو بصیر فرماتے ہیں پھر فرزند رسول کہا اس کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، کہا فرزند رسول پھر کہا سنو یہ سارے اعمال ایک چیز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، کہا فرزند رسول ایک چیز کا، کہاں ایک چیز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں یہ سارے اعمال۔ سنیں علامہ مجلسی علیہ رحمہ حیات القلوب کی 6 جلد میں لکھ رہے ہیں کہ سارے اعمال جو آپ نے زندگی میں کیے ہیں، روزہ، نماز، حج، خمس، جہاد، نیک عمل، نیکیاں، حقوق